ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا قیل من ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ تمام قسم کی تعریف و ثنا حمد و کبریائی پاک مطہر مطیب کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و بابرکت کے لیے خاص ہیں، جو سب کا حاجت روا ہے، جو سب کا مشکل کشا ہے، جو سب کی دستگیری کرنے والا، جو سب کو رزق فراہم کرنے والا، جس خالق کائنات نے کن فیکون کے کلمے کے ذریعے ساری دنیا کی تخلیق کی، اس کے بعد لا تعداد ان گن کروڑوں درود و سلام آقا سیدنا سید ولد آدم سید شاف محشر امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ خلق عظیم کے مالک تاجدار ختم نبوت کا لقب پانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ان کے بعد لا تعداد کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، علی ھذا القیاس دنیا کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے اس دین حنیف کی آبیاری کے لیے شریعت اسلامیہ کے اصول قانون ضابطے کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کیا، مال و دولت نچھاور کیا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت اور توفیق کے ساتھ اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کے رب کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت، اپنی توفیق، اپنی مدد کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف اپنی بارگاہ الہی میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر،
آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع کہ ایسے بد نصیب لوگ جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بچائے۔ حضرات گرامی قدر، فرشتوں کی بد دعا، فرشتوں کی لعنت اور وہ بد نصیب بدبخت انسان جو فرشتوں کی بد دعا کا حقدار بن گیا، جس کے بارے میں فرشتے نے بد دعا کر دی، لعنت کر دی، وہ انسان اس دنیا میں بھی تباہ و برباد ہے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ معاف فرمائے ذلیل و رسوا ہو کر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا بالن بنا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ انسان، پہلا وہ بدبخت انسان، بد نصیب انسان کہ جس کے اوپر فرشتے لعنت برساتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کی، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑ دیا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی شرم و حیا کے میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کی، ان کو گالی گلوچ کا نشانہ بنایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسا بدبخت انسان، بد نصیب انسان وہ ہے، پہلا انسان کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کو گالی گلوچ کا نشانہ بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کائنات کے رب کے مقرب فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور پوری کائنات کے لوگوں کی لعنت برستی ہے اس انسان کے اوپر۔ حضرات گرامی قدر، صحیح مسلم کی روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہمارے معاشرے کے ناعاقبت اندیش لوگ، جن کے بارے میں میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ جن کو نہ الف کا پتہ ہے، نہ یہ کا پتہ ہے، نہ اے کا پتہ ہے، نہ زڈ کا پتہ ہے، وہ میرے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں
زبان درازی کرتے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خبردار کر کے یہ ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس رب اکبر کی، قسم ہے اس ذات کی، اس کائنات کے رب کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ اگر تم نے ایسا کیا، تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کائنات پوری دنیا کا مال و دولت اکٹھا ہو جائے اور تم پوری دنیا کا مال و دولت اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے صحابہ، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے اور میرے صحابہ کے ایک آدھا پاؤ جو انہوں نے اللہ کے رستے میں خرچ کیا ہے، اس کے برابر، اس کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو بھی یہ بتلانا چاہیے اور لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور پوری کائنات کے لوگوں کی اس کے اوپر لعنت برستی ہے۔ پہلا بدبخت انسان، بد نصیب انسان کہ جس کے بارے میں فرشتے بد دعا کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، کہ وہ انسان جو صحابہ کرام کو گالی گلوچ کا نشانہ بناتا ہے، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر ان کے بارے میں ان کی شان و عظمت کے بارے میں بیان کرنا چاہوں تو یہ وقت کم پڑ جائے گا، یہ زندگی کم پڑ جائے گی، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ قیامت آنے تک کم نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر وہ انسان وہ بد نصیب انسان کہ جس کے بارے میں فرشتے لعنت کرتے ہیں، جس کے اوپر فرشتے بد دعا کی لعنت کرتے ہیں، وہ بدبخت انسان۔ دوسرے نمبر پر صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر بدعت کرنے والا یا بدعتی کو پناہ دینے والا حرم کی حدود کے اندر، بیت اللہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے، اس لیے ان دونوں کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المدینۃ حرم، مدینہ حرم ہے۔ حرم کا مطلب ہے پاکیزہ جگہ ہے، جس کے اندر دنیا کی کوئی طاقت چاہ کر بھی گناہ والا کام نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المدینۃ حرم، مدینہ حرم ہے،
فمن احدث فیہا حدثن، پس جس شخص نے اس میں بدعت کا ارتکاب کیا، بدعت کو انجام دیا، بدعت کو پذیرائی دی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او آوا محدثن فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، مدینے کے اندر بدعت کو ایجاد کیا اور بدعتی انسان کو پناہ دی، اس کے اوپر فعلیہ لعنت اللہ، پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، دوسرے نمبر پر والملائکۃ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تیسرے نمبر پر پوری کائنات کے لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ فرمایا لا یقبل منہ یوم القیامت عدل ولا صرف، قیامت کے دن اس کی کوئی نفلی عبادت کائنات کے رب کے دربار کے اندر قبول و منظور نہیں کی جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ بدبخت انسان کہ جو مدینہ طیبہ کی حدود کے اندر، حرم کے اندر بدعت کو انجام دیتا ہے اور بدعتی انسان کو پناہ دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پوری کائنات کے لوگوں کی لعنت، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدبخت انسان، ایسا بد نصیب انسان ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قیامت کے دن کائنات کے رب کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں کی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر وہ انسان، آج ہمیں بڑا اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر، اپنے باپ دادا کو چھوڑ کر اپنی نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں، اپنا نسب نامہ غیروں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ بد نصیب انسان جو اپنا نسب نامہ، اپنا نام، اپنی ولدیت، اپنی کنیت، سب کچھ اپنے باپ دادا کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی یا اپنے مالکوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، اس پر لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت، والملائکۃ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور پوری کائنات کے لوگوں کی لعنت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے کہ لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، کل قیامت کے دن اس کی کوئی بھی فرضی یا نفلی عبادت کائنات کے رب کے بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اب غور کیجئے، آج ہم اللہ معاف فرمائے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ الفاظ اپنی زبانوں پر، ہمارے معاشرے کے لوگوں کی زبانوں پر یہ الفاظ زد عام ہیں کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے،
میرا فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میں فلاں کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، اپنے باپ کی بجائے، اپنے مالکوں کی بجائے کسی اور کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور پوری کائنات کے لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پر فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کی کوئی بھی عبادت کائنات کے رب کے دربار کے اندر قبول نہیں کی جائے گی۔ چوتھا وہ انسان، اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 لوگ ہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا انسان۔ جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، اور یہ حدیث کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 لوگ ہیں، پہلے 3 لوگ، اس کے اندر پانچواں اور چھٹا انسان، چوتھا، پانچواں اور چھٹا انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڑھی پر قدم رکھا، ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر پھر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر پھر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت پر قربان جاؤں، خلاف توقع کام دیکھا، خلاف معمول کام دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پھر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ کیا وجہ ہے؟ چوتھا انسان، چوتھا بدبخت انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے فرمایا وہ بدبخت انسان تباہ و برباد ہو جائے، اس کا سب کچھ لٹ جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، عام فرشتوں کی بد دعا اور جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے اندر بڑا فرق ہے۔ چوتھا وہ انسان کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آیا، اس نے اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کی، اپنے آپ کو معاف نہیں کروایا، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا، گویا کہ وہ بد دعا قبول ہو گئی۔ پانچواں وہ انسان دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، اس کا سب کچھ لٹ جائے کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین موجود ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو اور بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ پانچویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا، گویا کہ وہ بد دعا قبول ہو گئی۔
چھٹے نمبر پر وہ انسان تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ چھٹا بدبخت انسان وہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام نہ بھیجے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر، محمد کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ کہنے والے بڑا کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام نہیں بھیجتے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت اور توفیق کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو انسان نماز کے اندر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول نہیں، جو انسان دعا کے اندر درود نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول نہیں، جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام نہیں پڑھتا وہ انسان ہی نہیں ہے۔ درود و سلام کی بات آئی تو میں وضاحت کرتا چلا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، مختصر سی بات ہے، آخری بات ہے، آخری نقطہ ہے کہ درود و سلام کے حوالے سے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس بیٹھیے، ہماری بات کو سنیے، پھر کہیے کہ ہم اگر بات قرآن و حدیث کے باہر کرتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ ہمارا گریبان۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، ایک حصہ دعا مانگتا ہوں، دو حصے درود پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زدت فہو خیر اللہ کا، اگر تو درود کو زیادہ کر لے گا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اگر دو حصے درود پڑھوں اور ایک حصہ دعا مانگوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زدت فہو خیر اللہ کا، اگر تو زیادہ کر لے گا یہ تمہارے لیے بڑا ہی بہترین ہے۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور پوری دعا کے اندر صرف درود و سلام ہی پڑھتا رہتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اگر میں پوری دعا کے اندر یہی الفاظ دہراتا رہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور تیری زندگی کی ساری پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ دور کر دے گا۔ ہمارے پاس تو آئیے، ہمارے قریب تو آئیے، ہم درود و سلام کے منکر نہیں ہیں، ہم درود و سلام کو اپناتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جو نہیں کہتا اس کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ گویا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے محمد کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام نہیں پڑھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ گویا کہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا گیا اور جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا قبول ہو گئی۔ اس لیے حضرات گرامی قدر 6 لوگ آپ لوگوں کے سامنے بدبخت ایسے بد نصیب انسان کہ جن کے اوپر فرشتے بد دعا کرتے ہیں۔ پہلا وہ بدبخت انسان جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، دوسرا وہ بدبخت انسان جو اپنا نسب نامہ چینج کرتا ہے، تیسرا وہ انسان جو مدینہ طیبہ میں بدعت کو انجام دیتا ہے یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے، چوتھا وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہ کی، پانچواں وہ انسان جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ موجود ہوں، اس نے ان دونوں کی خدمت نہ کی، جنت حاصل نہ کی، چھٹا وہ انسان جس نے محمد کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا۔ ان 6 لوگوں پر یہ 6 بدبخت انسان، بد نصیب انسان جن کے اوپر فرشتے بد دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور کائنات کے سارے لوگ بھی اس انسان کے اوپر لعنت برساتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس کے مطابق مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرشتوں کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔